نحمد ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جو لوگ قالوا کہتے ہیں ربنا اللہ کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا پھر اس اتے ثابت قدم رہنین ڈٹ وینین، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تعالیٰ انہوں نے مدد کرینین فرشتے نے ذریعے، اللہ تخافوا اللہ تعالیٰ انہوں نے خوف دور کر دینین، ولا تحزنوا اور افسوس حزن بھی ایک قسم نہ خوف ہے ہونا، تخافو اس خوف آنکھ لینا پہ جڑا دنیا نے اندر آدمی ہے خوف ہونا، دنیا نے کسی مصیبت نہ خوف ہاں، تخافو نے لفظ نہ قرآن پاک کے اندر بیان کیتا گیا، ولا تحزنوا اور حزن اس خوف آنکھ لینا بہ جڑا مرنے تو بعد آدمی افسوس ہونا کہ کاش کہ میں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح عبادت کی تھی ہو گیا کہ آج اللہ تعالیٰ ماں ہی بدلہ عطا کریا، اساں حزن اکھ لینا، ولا تحزنوا نہ ان لوگاں خوف ہو سی اور نہ کوئی حزن ہو سی، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون اور اللہ تعالیٰ انہاں بشارت دے رہے ہیں بالجنۃ التی اس جنت نے جس جنت نہ اللہ تعالیٰ نے نال وعدہ کیتا، یہ آیت صحابہ کرام نشان کے اندر نازل ہوئی، اس گل کے اندر کوئی شک نہیں بے ان لوگ ہے بجنا اللہ تعالیٰ نے جڑا اقرار اور وعدہ کیتا، قرآن پاک دوسری جگہ تے بیان فرما رہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کہ ان لوگوں بجنا اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا کی زندگی دے کے تے آخرت اللہ تعالیٰ کو خرید کی دی، اور اللہ تعالیٰ انہوں جڑا وعدہ کیتا وہ وعدہ اللہ تعالیٰ اس وعدہ تے ثابت قدم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو وعدہ رکھایا۔ پہلی آیت شریفہ نے اندر جڑے لوگ اسلام لے کے آنے اور ان اسلام نے ہر گل تے پکے رہنے جڑا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف نازل ہویا اور اس سے ثابت قدم رہنے، پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے دنیا کے اندر اپنے ایک غیبی نظام نال مدد کرنے اور انہوں نے افسوس اور خوف دل کے اندر ایک دشمن نہ خوف ہونا، اللہ تعالیٰ یہ خوف انہوں نے دور کر دینے، اور پھر جس جنت نے اللہ تعالیٰ انہوں نے وعدہ کیتا وہ جنت اللہ تعالیٰ انہوں عطا کر دینے۔ حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بھائی دنیا نے جس کونے نے اندر جس قبیلے نے اندر جس خاندان نے اندر کوئی بچہ بھی پیدا ہو رہا، کل مولود ہر نواں پیدا ہونے والا یولد علی الفطرہ وہ فطرت اسلام سے پیدا ہو رہا، سوچنے نے یہ گل ہے بھائی اسلام چونکہ اتنے لفظ اسلام آ گیا کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت کا مطلب ہونا ایک انسان کی پسندیدہ زندگی فطرت آکھا لینا، اور اس جگہ تے اللہ تعالیٰ مذہب اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تے مذہب اسلام فطرت آ کے یاد فرمایا، گویا کہ جڑا اسلام مذہب ہے وہ فطرت نے عین مطابق ہے، ایک آدمی نہیں چاہنا بے اس نے محنت نہیں کمائی کوئی چور گن کے لگا بنجے، اسلام بھی اس گل نہ پسند نہیں کرے نا، ایک والد اور والدہ ان بڑے قیمتی اور اچھے رشتے ہیں، ان رشتے ہیں بجڑے دنیا نے اندر آنے نہ سبب بنے، والدین یہ نہیں چاہنے انہوں نے اولاد نافرمان ہوئے کسی میدان کے اندر ناکام ہوئے، بلکہ والدین نہیں چاہتے نہیں انہوں نے اولاد فرما بردار ہوئے
اور سعادت مند ہوئے انہوں نے عزت نہ باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ بھی اولاد ہی حکم دے رہے ہیں، اسلام نے اندر بھی اولاد واسطے شرعی قانون اور شرعی ضابطہ ہی بھائی جس وقت تک والدین اللہ تعالیٰ نے احکامات نے پابندن شریعت نے مطابق اساں حکم دینے، کوئی غیر شرعی حکم نہیں دینے، اس وقت تک بچے چاہیے نہ بھی وہ اپنے والدین نہ فرما بردار رہے۔ اس چیز کا فطرت آکھا ہے گا، فطرت نہ مطلب ہونا پہ جڑی انسان نہیں طبیعت چاہتی، اور اس تو یعنی ضرورت نے درجے نہ اسلام بڑا خیال رکھا۔ اسلام جڑا مذہب ہے وہ ضرورت نے عین مطابق ہے، اسلام ضرورت نے بالکل عین مطابق ہے۔ ضرورت تو جڑا اگلا درجہ وہ خواہش نہ درجہ، خواہش اسلام نے اندر جڑی ناجائز خواہشاں وہ حرام کر دیتی گئی۔ ناجائز خواہش کی وے بھائی ایک آدمی ایچا نال بھائی جتنا مال میل کول ہے اتنا کسی کول نہ ہوئے، یہ اس نے خواہش کوئی جائز نہیں ہے، اس خواہش ہے اسلام پسند نہیں کیتا۔ خواہش تو ہٹ کے جتنی بھی ضروریات انسانی ہیں اسلام انہاں ضروریات کا بڑا خیال رکھنا، اسلام انہاں ضروریات کا بڑا خیال رکھنا، اس وجہ تو اسلام مذہب فطرت آکھا گیا۔ دنیا جہان نے اندر ہر جگہ تے جس جگہ تے کوئی کسی مذہب نے اندر، عیسائیوں نے اندر، یہودی نے اندر، ہندوؤں نے اندر کوئی بچہ پیدا ہونا وہ فطرت اسلام تے پیدا ہونا۔ ہون جڑا قانون اس وقت اس قانون تے صرف اج تک ریسرچ ہو رہی، کیونکہ اصل نے جڑے ملک پاکستان ہے اس ملک نے اندر ہر ادارے نے اندر علماء اور دین پسند کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے۔ وہ ایک بل پیش ہویا اس سے بحث ہو رہی جس بل کے اندر یہ آکھا گیا بھائی 18 سال تو گھٹ عمر نہ کوئی بچہ بھی مذہب تبدیل نہیں کر سکتا، یعنی کوئی اگر ہندو تو وہ 18 سال عمر نہ اساں انتظار کرنا پوسی اگر وہ مسلمان ہونا چاہتا، جبکہ دنیا جہان نے اندر انگلینڈ نے اندر یورپ نے اندر جتنے ملک ہیں انہاں سارے ملکوں کے اندر مذہب تبدیل کرنے کی کوئی پابندی نہیں، کوئی انسان کسی عمر نہ ہوئے وہ کسی وقت بھی اپنا مذہب تسلیم کر سکنا، ایسا دنیا نہ ہر قانون تسلیم کرے نہ۔ اور اس بل تے جب تک جانچ پڑتال ہو رہی علماء کرام اس تو پہلے ہی آواز لا دیتی بھائی بل جڑا شریعت اور قانون کے خلاف ہے، اسلام نے بھی خلاف ہے، اور دنیا تے جڑا اس وقت قانون چل رہا اقوام متحدہ اندر یہ بل اس نے بھی خلاف ہے، اس بل نے ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ اور قانون اس نے اندر جڑا وہ بل ہے اس نے اندر لکھا ہوا ہے بھائی ایک تو 18 سال تو گھٹ عمر رہا کوئی بچہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، اور پھر اگر اسلام کو قبول کرے نا کورٹ نے اندر کیس ہو سی اساں ہائی کورٹ کیس کرنا پوسی، اور جج یہ فیصلہ دے سی بھائی 3 سال اساں جج اپنی کسٹڈی رکھ سی عدالت، اور ان 3 سال اساں جڑا دنیا تے جتنے مذہب چل رہے ہیں انہاں مذہب نے لٹریچر پڑھایا ویسی، ہندو مذہب نے بھی پڑھایا ویسی، اسلام نے بھی پڑھایا ویسی، اگر وہ 3 سال تو بعد آخر پہ میں مذہب تبدیل نہ کرے نا تو پھر جڑے لوگ اساں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں انہوں تے قید بھی ہو سی اور انہوں جرمانہ بھی دیتا ویسی۔ جمعے نے بیان جمعے نے موقع تے یہ بیان کرنے نا مقصد یہ ہے بھائی شیطان نہ اور مومن نہ ہر وقت دنیا تے جھگڑا چل رہا ہو، اور جتنے بھی اسلامی قانون ہیں وہ اسی دی حفاظت واسطے ہیں تاکہ اسی کھلے طریقے نال اللہ تعالیٰ نے عبادت کر سکاں، اور اسلام امن پسند مذہب ہے تاکہ اسلام نے پھیلنے اور کھلنے نہ راستہ بھی اچھی طرح واضح رہے، کوئی اس راستے کے اندر رکاوٹ نہ پاوے۔ حدیث پاک کے اندر آنا بھائی کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتھے ایمان 3 درجے بیان فرمائے، یہ ذرا حدیث بڑی غور نہ سننی
آپ فرمایا کہ جس وقت دنیا کے اندر کوئی برائی ہونی، دنیا کے اندر کوئی برائی ہونی، اس برائی نہ علم کسی مسلمان ہوئے نہ، اس مسلمان چاہیے نہ بھی اس برائیاں ہاتھ نال بند کر دے، یعنی اپنی طاقت استعمال کرے اور اس برائیاں ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اس کو اتنی طاقت نہیں بھائی وہ اس برائیاں مٹانے نہیں یا ختم کرنے کی کوشش اپنی طاقت نے ذریعہ کر سکے تو پھر دوسرا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہونا۔ دوسرا حکم کی وے بھائی وہ اس برائی نہ لوگوں کے سامنے اظہار کرے اور لوگاں اس برائی تو روکنے کی کوشش کرے، اپنی زبان استعمال کر کے، اپنے قلم استعمال کر کے، اس کی کوشش ہونی چاہیے، اس کی محنت ہونی چاہیے بھائی تاکہ اس برائی تو لوگ محفوظ رہیں۔ اور اس تو اگے چل کے جڑا تیسرا درجہ آپ فرمایا بھائی تیسرا درجہ وہ ہے کسی کو زبانی بھی طاقت نہیں، وہ زبانوں بھی کہیں اس برائی تو آگاہ نہیں کر سکنا، قلمی طاقت کوئی نہیں، لکھ کے بھی نہیں رہ سکنا۔ اور تیسرا حکم یہ ہے وہ کم از کم اپنے دل کے اندر اس برائیاں غلط سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وذالک اضعف الایمان کہ یہ ایمان نہ سب تو گھٹیا اور آخری درجہ۔ ایمان نہ پہلا درجہ کی ہے بے انسان کو جڑی طاقت ہے وہ طاقت برائیاں مٹانے واسطے استعمال کرے، جس طرح افغانستان کے اندر مسلمان یکجا ہوئے اکٹھے ہوئے انہاں طاقت استعمال کی تھی اور انہاں اپنا ملک حاصل کر گیا، اسلامی قانون انہوں اس نافذ کر دیتے۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو دوسرا درجہ پھر ایمان نہ ہے بھائی زبانی طاقت ہر وقت، کیونکہ ایک دنیا نہ قانون ہے ہر آدمی جڑا اس نے خیال ہے اس خیال نہ دنیا تے اظہار کر سکنا۔ آزادی اظہار رائے اس طاقت آخنے بھائی یہ جڑی عالمی عدالت ہے سب تو بڑی عدالت، اس نے اندر ایک قانون لکھا گیا بھائی دنیا کے اندر کوئی آدمی بھی اپنا خیال ظاہر کر سکنا، ایک غلط چیز ہے اس چیز غلط وہ آکھ سکنا اساں اتھارٹی، اور ایک ٹھیک چیز جس چیز وہ ٹھیک سمجھنا اساں وہ برملا آکھ سکنا اساں یہ اتھارٹی دیتی گئی۔ اس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان دوسرا حکم دے رہے ہیں بھائی جیڑی برائی تساں سامنے ظاہر ہوئے نہیں، جس چیز نے تسی برا سمجھنے ہو اسلام نے اندر بھی وہ چیز بری تو اس واسطے زبانی طاقت استعمال کرنی چاہیے، برائی تو لوگاں منع کرنا چاہیے۔ اس دوسرے حکم واسطے قرآن پاک نے اندر کتنی آیات نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، بہترین کہیں واسطے آکھا گیا بھائی تسی اچھی گل حکم کر رہے ہو۔ ایک آدمی اگر خود نمازی خود وہ نماز نے نال محبت کرے نہ وہ سمجھے نا بھائی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھا نہیں ٹھنڈ لگے، اساں چاہیے نہ بھائی وہ اپنی اولاد نہ اپنے رشتہ داراں اپنے دوست احباب اس نماز کی دعوت دے، اور جتنا اچھا وہ نماز نہ سمجھے نا، جتنا پابند نماز نہ خود ہے کم از کم دوسرے واسطے دعا کرے اور دعوت دے نماز کی۔ ایک آدمی سچ نال بڑی محبت ہے، اونچا نہ بھی ہر مسلمان سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہ نفرت ہے، اس چاہیے نہ بھی خود بھی سچ بولے اور دوسرا بھی سچ بولنے کی دعوت دے۔ یہ قرآن پاک دیا بے شمار آیات جن آیات نہ نچوڑ ہی نکلنا، اور ایک جڑا اسلامی معاشرہ اس اسلامی معاشرے کی ترقی نے جڑا سبب ہے وہ سبب بھی یہی ہے بھئی آدمی خود بھی نیکی تے اچھائی تے عمل کرے اور دوسرا بھی اچھائی کی دعوت دے۔ جس وقت ایک آدمی خود بھی نیک عمل کرے سی اور یہ نیک عمل جڑا خود کر رہا اس کی دعوت دوسرا بھی دے سی۔ علماء کرام فرما رہے ہیں، محدثین کرام حدیث کے اندر لکھا بھئی اس معاشرے کے اندر برائی ختم ہو ویسی اور اچھائی اس معاشرے کے اندر عام ہو ویسی۔ جس مجلس نے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ ہونا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہونی، اس مجلس سے بہنے والا ہر آدمی اس نے دل ایمان نال لبریز ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ تا اتھو تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتھو تک ارشاد فرما دیتا کہ اگر کوئی آدمی ایسی مجلس کے اندر بہ لینا لیکن اس نے غرض کوئی اور ہونی، اس نے نیت نہیں ہے لیکن یہ مجلس اتنی
پاکیزہ اور برگزیدہ مجلس ہے، بھائی جس وقت فرشتے ہی گزارش کرے نا بھیا اللہ فلانا آدمی اس محفل مجلس کے اندر آ کے بیٹھا لیکن وہ یہاں ملنے واسطے آئے ہوئے، وہ نعت سننے واسطے یا ذکر رسول سننے واسطے یا اللہ تعالیٰ نے ذکر سننے واسطے نہیں آیا ہوا، اللہ تعالیٰ پھر اس فرشتے ارشاد فرما رہے میں فرشتے یہ محفل اتنی بابرکت ہے، یہ محفل اتنی پاک ہے، بھائی وہ جڑا بے غرض آدمی آئے ہوئے ہے، جڑا کہیں غرض نہ لائے ہوئے ہے، بے غرض نہیں کہیں غرض نہ لائے ہوئے ہے، اس نے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اس نے کی وجہ یہ حدیث تو تقریباً بخاری شریف کے اندر ایک 1.5 صفحہ لکھا ہوا، جس نے حدیث ہے 1.5 صفحہ عربی نہ پھر اگر ترجمہ اس نہ ہوئے گا، لیکن یہ میں ایک شارٹ بیان کی تھی۔ مقصد کی ہے بھائی اچھائی نے تذکرہ ہونا، اس اچھائی نے تذکرے نہیں وجہ تو ایک بندہ کہیں ہوری غرض نہ لا کے بیٹھا، کہیں ہوری غرض نہ لا کے بیٹھا، اس نے باوجود اس نے دل تے اس اچھائی نہ اثر ضرور ہونا، تو پھر اساں کی کرنا چاہیے نا ویسی خود بھی اچھے عمل کریے اور دوسرے آنی چاہیے نا ویسی اچھے عمال کی دعوت دے۔ کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، آج کوئی مستقل موضوع نہیں ہے، میں چند گلاں جڑیاں تو نے سامنے ان عرض کر رہا ہوں۔ سب تو پہلی چیز یہی بیان کی تھی بھائی دنیا کے اندر کسی وقت کوئی آدمی بھی اسلام لے کے آ سکنا، کسی ملک نہیں قانون نہیں بھائی وہ اسلام لانے کی پابندی لا سکے۔ دوسری چیز یہ ہے بھائی اچھائیاں معاشرے کے اندر رواج دینے کا طریقہ کار یہ ہے بھائی آدمی خود بھی اچھا عمل کرے اور دوسرا بھی اچھا عمل کرنے کی دعوت دے۔ تیسری گل بڑی غور نال سننی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام تشریف لے کے گئے، عرض کیتا بھئی یا رسول اللہ، بھئی آپ فرما رہے ہیں بھئی قیامت نے قریب یہ جڑی امت ہے اس امت نے اندر 72 فرقے بن بننے، 72 فرقے اس امت کے اندر بن بننے، انہاں 72 فرقیاں وچوں کیڑا فرقہ کہ جیڑا جنت نے اندر بغیر حساب کتاب داخل ہو سی؟ یہ کتنا پیارا سوال ہے بھائی جس سوال نے اج 1450 سال بعد بھی اساں ضرورت محسوس ہوئی۔ آج ان فرقے موجود ہیں کہ کوئی نہیں، کتنے فرقے موجود ہیں سلے اس نکا جے گراں میں 5-7 ہزار آبادی اس کے اندر ویک ہر آدمی نے ایک اپنا خیال ہے۔ یہ سوال صحابہ کرام 1450 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا گیا بھئی تاکہ جڑا آدمی بھی حدیث پڑھنا دین نے نال رغبت اور محبت رکھنا تاکہ اساں اس سوال نے جواب مل وجے۔ آج جڑے لوگ آخر نے کہنے پیچھے ٹریے انہوں نے مطلب یہ ہے بھائی انہیں اسلام تے ریسرچ نہیں کی تھی، ورنہ اسلام تا اس طرح واضح جس طرح سورج واضح۔ ایک آدمی بازار کے اندر بہنا خرید و فروخت واسطے، وہ کوئی سبزی یا فروٹ کی نہ اسے اچھی طرح پتہ ہونا بھی ٹھیک فروٹ کیڑا اور خراب فروٹ کیڑا، یا کوئی آدمی منڈی تے محنا جانور گرنے واسطے وہ آدمی پہچان کی نہ بھی یہ بکری اس نے کیڑی قسم ہے اور اس نے کی ریٹ ہونا چاہیے، لیکن یہ مختصر زندگی اس بکری نہ منافع عارضی اور تھوڑا منافع، وہ بکری 5000 دے سی یا 10,000 دے سی، وہ 5000 بھی لگ وے سی اور 10,000 بھی لگ وے سی، لیکن جڑا اسلام ہے 72 فرقیاں وچوں ایک فرقہ ڈھونڈنا جڑا ناجی اور جنتی فرقہ، یہ ہمیشہ نہیں آسانی نہ باعث ہے، یہ بغیر حساب کتاب جنت کی ضمانت دے رہا۔ اس واسطے اساں اس گل تے بھی سوچ اساں رکھنی چاہیے اور اس لیے بھی تحقیق کرنی چاہیے۔ قرآن پاک ترجمے نہ آدمی پڑھے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر لکھ رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، لیکن خرید و فروخت واسطے پیسہ ضرورت ہونا اور اسلام نے جڑا مذہب ٹھیک ہے جڑا راست ہے اساں پہچاننے واسطے پیسے نہیں لوڑ کوئی نہیں ہونی، اساں پہچاننے واسطے کس چیز نہیں لوڑ ہونی، اساں جس طرح ایک آدمی نے نظر نہیں ہے وہ دنیا نہیں ویکھ سکنا میں کی ہو رہا، ایک آدمی نے سماعت نہیں سن نہیں سکنا، اساں کوئی پتہ نہیں میں کی گل ہو رہی۔ اسی طرح ایک آدمی نے اندر ایمان بہت گھٹیا درجے تے منج رہا، یعنی ایمان اس درجے تے منج رہا بھائی کوئی برائی اساں دل تے بھی اس نے اثر نہیں کرینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 درجے ایمان نے دسے، میں عرض کر چکا ہوں۔ پہلا درجہ بھائی کوئی برائی ہوئے تو اس برائیاں وہ اپنے طاقت نے نال طاقت استعمال کر کے اس برائیاں روک دے،
اولاد نافرمان ہے، طاقت استعمال کر سکنا آدمی اولاد نہ مار بھی سکنا، سختی کر سکنا اولاد نے، ای طاقت ہے۔ ایک بادشاہ ہے، صاحب اقتدار لوگن، ارباب اقتدار لوگن، ان ملک تے بڑی سختی نال اسلامی قانون بھی نافذ کر سکنے، کیوں کہ انہوں کو طاقت ہے۔ ای ایمان نہ سب تو پہلا درجہ، اور دوسرا درجہ ای ہے برائیاں آدمی زبان نال روکے، ای ہر آدمی کو پاور ہے، اس پاور نہ اسلام تو ہٹ کے دنیا نے قانون بھی اجازت دینا بھی اس پاور آدمی استعمال کر سکتا۔ اور تیسرا درجہ کی ارشاد فرمایا بھائی کوئی گناہ ہوئے کم از کم آدمی دل کے اندر اس برا محسوس کرے، کم از کم دل کے اندر اس چیز برا محسوس کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال ہویا 72 فرقے وچوں جنت والا فرقہ اور بغیر حساب کتاب بخشینے والا فرقہ کیڑا؟ آپ فرمایا بھائی علیکم، بھائی ایک جڑا میں نے سنت تے عمل کرے، جڑا میں نے سنت تے عمل کرے، اور دوسرا جڑا جماعت نہ پابند ہو۔ ما انا علیہ واصحابی، حدیث نے 6 کتاباں 6 کتاباں کے اندر یہ جملہ موجود ہے، ما انا نہ مطلب ہونا میں، ما انا علیہ کہ جڑا میں تے اعتماد کرے، واصحابی اور جڑے میں نے صحابہ کرام تے اعتماد کرے۔ اج دنیا آدمی جس جگہ تے لگا وجے ہر آدمی نے دعویٰ بھی میں اہل سنت والجماعت ہوں۔ کسی آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود کو پوچھا، حضرت عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچے نے بیٹے ہیں، اور سفر اور حضر نے ساتھی ہے، ہر وقت نال لبنا، سواری تے بھی بانے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اپنے نال بوا گنے ہے۔ انہوں نے سوال کیتا بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حاصل کیتا، جس وقت زمانہ گزر گیا 50-60 سال گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال ہو گیا، عبداللہ بن عباس بھی بوڑھے ہو گئے۔ اس آدمی بات سوال کیتا بھئی اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچے نے بیٹے، تسی سفر کے اندر حضر کے اندر حضور نال رہے ہو، ماں ایک سوال نے جواب دیو بھئی جس وقت فرقے زیادہ ہو گئے سن تو انہاں فرقیاں میں کس طرح پتہ لگ سی بے اہل سنت والجماعت مذہب کیڑا؟ انہیں ایک بڑا پیارا جواب دیتا، اور وہ جواب اصل سے بھی سبق ہے۔ انہوں نے فرمایا بھئی جیڑا آدمی ہر امام پیچھے نماز پڑھ گنے سمجھو بھی اہل سنت والجماعت نہ بتا۔ جیڑا آدمی ہر امام پیچھے نماز پڑھ گنے، ہر امام پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے بھائی اسلام نے اندر تفرقہ نہیں جانا۔ اگر کوئی آدمی دائرہ مار رہا بھائی اتھوں تک اسلام ہے، اس تو بار بار جڑے سارے مشرکان دوسرے تیسرے ہیں، اس کا مطلب ہی اسلام میں نقصان پہنچا رہا۔ اسلام نہ محبت کرنے والا بندہ وہی ہے جڑا ہر امام نے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا، روڈ تے چل رہا، کوئی مسجد بھی آ گئی اس نے تحقیق کر لی بھئی مسجد نہ کھڑا ہونے والا بندہ کیڑا، اذان سننی میں اللہ اکبر تو شروع ہو رہی اور کتے ختم ہو رہی، یہ اذان 1450 سال تو اسی طرح لگی آنی، اور اس وہ آدمی بڑی پیار اور محبت نال وضو کر کے پیچھے امام نے کھڑا ہوئے نا، اس کا مطلب ہی اہل سنت والجماعت ہے۔ حضرت امام زین العابدین کو کوئی آدمی گیا، انہوں نے سوال کیتا بے حضور نے نواسے ہو بیٹے بھی ہو، دسو بھائی اہل سنت والجماعت وچ جس وقت فرقے زیادہ ہو رہے سن پہچان کس طرح سی؟ آپ فرمایا بھائی جیڑا آدمی درود پاک کثرت نال پڑھ سی تسی سمجھو بھی اہل سنت والجماعت ہے۔ لیکن وہ تو 1450 سال پہلے نکل رہی۔ آج کل نے زمانے اگر کوئی آدمی سوال کرے نا بھائی اہل سنت والجماعت کون ہے، اس نے ایک بڑا پیارا جواب ہے بھائی جیڑا تسی بھی بڑی اچھی طرح سمجھ ویسو اور ماں یقین ہے بھائی تسی اس نے تصدیق بھی کرے سو۔ وہ جواب یہ ہے بھائی جیڑا آدمی بھی حضور نے سنت نال محبت کرے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت تے عمل کرے نا، اس کا مطلب ہے بھائی اہل سنت والجماعت ہے۔ کوئی دیوبندی، کوئی غیر مقلد، کوئی بریلوی یہ نہیں آکھ سکنا بھائی میں اہل سنت والجماعت ہوں۔ اذان ہو رہی گھر بیٹھا پوچھو بھائی کون ہو، آکسی میں اہل سنت والجماعت ہوں، یہ جھوٹ بول رہا۔ اہل سنت والجماعت وہی ہے بھائی جیڑا آدمی نماز نہ پرارٹی دے رہا، زکوٰۃ نہ پرارٹی دے رہا، حج پرارٹی دے رہا، اور اس کے بعد حضور نے سنت نے نال محبت کر رہا، درود پاک کثرت نال پڑھ رہا، اور ہر امام نے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا، اہل سنت والجماعت آخری نہ حقدار ہی ہے۔ جس آدمی اب پتہ ہی نہیں کہ مسواک کرنا سنت ہے، مسواک کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز نے نال سنت ہے، اور روزانہ تہجد نائم اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی تھی، اس آدمی کو کوئی اختیار نہیں بھی آخر میں اہل سنت ہاں اور باقی سارے غلط ہیں۔
اس تو یہ بڑا آسان جے کلیہ بڑا آسان جے طریقہ بھئی اگر آدمی چاہنا بے وہ 72 فرقیاں بچو وہ جنتی فرقہ حاصل کر کے نے اساں چاہینا بے جیڑی سنت پتہ لگنی گھر داخل ہونی نے سنت اساں پتہ چل گئی بھئی اصل پیارے حبیب گھر اس طرح داخل ہونے ہے وہ سنت عمل کرے مسجد داخل ہونے نے سنت نہ پتہ چل گیا بھئی مسجد نے اندر داخل ہونے نے طریقہ کار کی ہوئے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد داخل ہوئے سجے پہل پہلے رکھنے کھبا پہلے رکھنے ایک سنت طریقہ ایک رواجی طریقہ اگر کوئی گھر میت ہوئے نہیں ایک بندہ فوت ہوئے نا زندگی اور موت الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا موت اور حیات یہ اللہ تعالیٰ بنا دیتی الذی خلق الموت موت پہلے نہیں یا زندگی پہلے ہونی پہلے زندگی ہونی بات موت ہونی لیکن اللہ تعالیٰ پہلے موت کا ذکر کیوں فرمایا بھائی زندگی گزارو لیکن موت سامنے رکھ کے گزارو زندگی گزارو لیکن موت سامنے رکھ کے زندگی گزارو اگر موت سامنے رکھ کے زندگی گزار رہا آدمی اس آدمی پتہ بھائی قبر کے اندر وینے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت ہونی اور پوچھ ویسی بھائی ماں جو قال حاضر رجل بیس پیاری اور برگزیدہ ہستی نے بارے تسی کی آخ ہو اگر ایک آدمی اس زندگیاں پہچاننے ہی نہیں اس چہرے تو واقف ہی نہیں ہے وہ کس طرح آخ سکتا بھائی میں انہوں نے پیروکار اس تو اساں اج چاہینا بھائی آج یہ جڑی 60-70 سال ہی زندگی جڑی یہ زندگی اسی ایک آدمی اگر تاجر ہے نا اس نا تجارت بازار بو آمن منجونے اگر وہ سوچنا بھائی میں تو فارغ ہو کے اسلام تے عمل کرے سا تی بول خیال ہے یہ شیطان نہ دھوکھا ایک آدمی جس وقت بھی خیال آنا بھائی میں یار مسجد ونجی وضو کری نماز پڑھی یہ خیال فرشتے کی طرف ہونا اور نال شیطان نہ خیال آنا بھائی چلو آج تو زور نہ ٹائم ہو گیا صبح نہیں کوئی نہیں پڑھی کل صبح تو نماز شروع کرے سب 5 پوریاں پڑھ سا یہ جو دوسرا خیال یہ شیطانی خیال ہے پہلا خیال رحمانی خیال ہے اس خیال تے عمل کرنے والا آدمی فرشتے نے مدد اندر آوینا اور جڑا دوسرا خیال آنا شیطان کی طرف اس خیال تے عمل کرنے والا آدمی شیطان نے ہاتھ اندر آوینا پھر خواہشات نے لامحدود دروازے اس زمانے سے کہ انہوں کس قسم نے گناہ ہو رہے ہیں کتنے گناہ ہو رہے ہیں پھر گناہ نے لامحدود دروازے اللہ تعالیٰ تے کوئی پھر آدمی بھروسہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اساں کیڑے دروازے اندر داخل کر دے اس آدمی چاہیے نا جس وقت تک آدمی خود تبدیل ہونے نے ارادہ نہ کرے باہر دنیا بے شک جتنا مرضی زور پھیلاوے وہ آدمی تبدیل نہیں ہو سکتا لیکن اگر آدمی خود اندروں تبدیل ہونے نے ارادہ کرے نا چائنا سڑا پڑوسی ملک ہے اس ملک نے اندر 100 سال اسلام تے پابندی رہی لیکن اس نے باوجود انہوں نے مسلمانہ کی کیتا اپنے گھر کے اندر تہ خانے بنا کے انہوں نے تہ خانے کے اندر حافظ بٹھائے لیں اور انہوں نے بچے بھی نال دے کے بٹھائے لیں اور پھر انہوں نے راشن انتظام بھی کیتا لیں اور 2 سال تو بعد بچے باہر کڈے حافظ قرآن پڑھ کے باہر نکلے یعنی انہوں نے اسلام حفاظت کیتی کہ نہیں کیتی اس کا مطلب ہے جس وقت ہوں حکومت کی پابندی لیکن خود مسلمان اسلام تے عمل کرنا چاہنے تو نہ دنیا نے کوئی طاقت اسلام تو نہیں روک سکی اس وقت 100 سال تو بعد وہ پابندی ہٹی تو بے شمار چائنا کے اندر حافظ موجود ہے بے شمار عالم موجود ہے اسلام 100 سال کی پابندی بھی مٹا نہیں سکی وجہ کی ہے بھائی مسلمان نے دل نے اندروں اسلام نے جذبہ اٹھا اس تو آج اگر آدمی کوشش کرے بھائی جتنے اسلام بھی اجاڑنا بجائے دوسرے تے نقطہ چینی نے دوسرے تے اعتراض ہے وہ خود اپنے اسلام تے عمل کرے ہر آدمی پتہ نماز فرض ہے زکوٰۃ فرض ہے حج فرض ہے روزہ فرض ہے ایک حسن کلام فرض ہے اچھی گفتگو کرنی ای فرض ہے پڑوسی نے حقوق ہر آدمی جاننا اگر اتنے اسلام تے ہر آدمی عمل کرنا پوے تو دنیا کے اندر اسلام نہ بڑا غلبہ ہوئے نا اللہ تعالیٰ کے دعا اللہ تعالیٰ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنت ادا کریں ٹھیک ہے